بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال ماڈل اسکول اینڈ کالج کی طرف سے کلاس 10 کیمسٹری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا دوسرا لیسن اس چیپٹر کا کنسیپٹ آف ایسڈ اور بیس کے متعلق ہے. سب سے پہلے پچھلے لیسن کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا. پچھلے لیسن میں ہم نے ایسڈ کا تعارف پڑھا، بیس کے بارے میں معلومات دی اور سالٹ کی اہمیت پہ بات ہوئی. آج کے لیسن کے آبجیکٹیوز اور اغراض و مقاصد کچھ یوں ہیں. اس لیسن کے بعد اسٹوڈنٹس اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ایسڈس کی تعریف کر سکے اور بیس پہ بات کر سکے. ایسڈ اور بیس کا کنسیپٹ ان کا کلیئر ہو جائے گا. ہمارا آج کا ٹاپک کنسیپٹ آف ایسڈ اور بیس ہے. سب سے پہلے ایسڈ پہ بات کرتے ہیں. لفظ ایسڈ لاطینی زبان ایسڈس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے سور ٹیسٹ. وہ سارے کیمیکل جن کا ذائقہ سور ہو یعنی کڑوا ہو ان کو ہم ایسڈز میں شمار کرتے ہیں. ایسڈ ہمارے جلد اور ہمارے کپڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے جب وہ اس پہ گرتے ہیں. ایسڈ میں الیکٹران ہوتے ہیں. جب ہم اس کو پانی یا سلوشن یا محلول کی شکل میں رکھتے ہیں تو اس کے الیکٹران بجلی اور ہیٹ کے فلو میں مدد دیتا ہے، تو دے آر گڈ کنڈکٹر ان سلوشن فارم. جب ایسڈ میں ہم بلو لیٹمس پیپر ڈپ کرتے ہیں تو اس کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے. ایسڈ کی پی ایچ ویلیو 7 سے کم ہے، یعنی 1 سے لے کر 6 تک ہے. اب آتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف. ایسڈ کو ہم کچھ یوں ڈیفائن کرتے ہیں: وہ سبسٹانس، وہ مادہ جو کہ پانی میں ہمیں ہائیڈروجن آئن دے اس کو ایسڈ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ لیکٹک ایسڈ جو کہ دودھ میں پایا جاتا ہے، اس کا فارمولہ C3H6O3 ہے. ایسڈ کی دوسری قسم میلک ایسڈ ہے جو کہ سیب میں پایا جاتا ہے، اس کا فارمولہ ہے C4H6O5. ایسڈ کی تیسری قسم ہے ٹارٹارک ایسڈ جو کہ انگور میں پایا جاتا ہے، اس کا فارمولہ ہے C4H6O6. چوتھی قسم ایسڈ کی فارمک ایسڈ ہے جس کا فارمولہ HCOOH ہے، اور یہ چیونٹی کے کاٹنے سے جو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے وہ اصل میں اس فارمک ایسڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. اب آتے ہیں 5ویں ایگزامپل کی طرف جو کہ ہے سٹرک ایسڈ. جتنی بھی ترش سبزیاں یا پھل ہیں ہمارے پاس اس میں یہ ایسڈ پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ لیمو. ایک اور قسم ہے کاربونک ایسڈ جو کہ سافٹ ڈرنکس یا بوتلوں میں پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ 7 اپ، ڈیو، مرنڈا وغیرہ میں یہ موجود ہوتا ہے. ایسڈ کی اہمیت کے تناظر میں ہم اس کی کیمیکل پراپرٹیز پہ بات کرتے ہیں. ایسڈ جب بیس کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ ہمیں نمک اور پانی دیتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ریئیکشن ہے. اس کو نیوٹرلائزیشن ریئیکشن کہتے ہیں. دوسرا کیمیکل ریئیکشن ایسڈ کا میٹل کے ساتھ ہے. جب یہ میٹل کے ساتھ ملتا ہے تو یہ ہمیں ہائیڈروجن گیس دیتا ہے. اس کی تیسری امپورٹنٹ ریئیکشن جو ہمارے استعمال میں عام طور پہ آتی ہے وہ ہے کاربونیٹس اور بائی کاربونیٹ کے ساتھ جب یہ ملتا ہے تو یہ ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس دیتا ہے، اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پودوں کے لیے بہت اہم ہے. اب آتے ہیں بیس کی کنسیپٹ کی طرف. ورلڈ بیس سب سے پہلے ایک فرانسیسی کیمسٹ لوئس لیمرے نے 1717 میں استعمال کیا تھا. وہ کیمیکل جن کا ذائقہ بیٹر ٹیسٹ ہو ان کو ہم بیس میں شمار کرتے ہیں. یہ بھی جب ہمارے جسم پہ پڑتا ہے تو یہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، اور یہ صابن کی طرح چپچپاہٹ یا سوپی ہوتا ہے جب ہم اس کو ٹچ کریں. اس میں بھی آئنز ہوتے ہیں. جب ہم اس کو محلول کی شکل میں یا ایکوس فارم میں پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ ہمیں آئنز دیتے ہیں جس کی وجہ سے بجلی اور ہیٹ آسانی سے حرکت کر سکتی ہے. اس میں جب ہم ریڈ لٹمس پیپر
کو ڈبوتے ہیں تو اس کا کلر بلو ہو جاتا ہے، اور یہ ایسڈ کے اپوزٹ ہے۔ اس کی پی ایچ ویلیو 7 سے زیادہ ہے، یعنی 8 سے لے کر 14 تک۔ اب اس کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ وہ مادہ، وہ سبسٹانس جب اس کو ہم پانی میں ڈالیں اور وہ ہمیں ہائیڈروکسل آئن دے، اس کو بیس یا اساس کہتے ہیں۔ اس کے مثال یا ایگزامپلس کچھ یوں ہے۔ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ جس کا فارمولہ NaOH ہے، یہ ہمارے پاس صفائی ستھرائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسری ایگزامپل اس کی پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ ہے اور فارمولہ KOH ہے۔ یہ ہمارے پاس بیٹریوں اور مختلف قسم کے الیکٹریکل اپلائنسز میں چارج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیسری قسم بیس کی میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ ہے، اس کا فارمولہ NgOH2 ہے۔ یہ ہمارے پاس ملک آف میگنیشیا یعنی لیکوڈ فارم میں موجود ہوتا ہے۔ چوتھی ایگزامپل اس کی کیلشیم ہائیڈروکسائڈ ہے، جس کا فارمولہ CaOH2 ہے، اور یہ ہمارے پاس سنگ مرمر کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ اب بیس کی کیمیکل پراپرٹیز کی طرف آتے ہیں۔ بیس بھی ایسڈ کی طرح کیمیکلی بہت اہم ہے۔ جب یہ ایسڈ کے ساتھ ملتا ہے تو یہ ہمیں پانی اور نمک دیتا ہے۔ اس ریئیکشن کو نیوٹرلائزیشن کہتے ہیں۔ اس کی دوسری جو امپورٹنٹ ریئیکشن ہے وہ ہے ریئیکشن ود امونیا۔ جب یہ امونیا کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے تو یہ امونیا گیس دیتا ہے ہمیں۔ مثال کے طور پہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ جب امونیم سالٹ کے ساتھ ریئیکشن کرے تو یہ ہمیں سوڈیم کلورائڈ اور پانی اور امونیا گیس دیتا ہے، جو کہ ہمارے لیے انڈسٹریل پوائنٹ آف ویو سے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ ابھی اسائنمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ آج کا اسائنمنٹ کچھ یوں ہے۔ آپ نے ایسڈ اور بیس کے 5 ایگزامپل اپنی طرف سے گروپ میں شیئر کرنے ہیں۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔